بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. فتنوں کے حوالے سے اللہ مالک کی توفیق سے چار باتیں انتہائی اختصار سے عرض کرنے کا ارادہ لے کے آیا ہوں، اور وہ چاروں کی چاروں باتیں، ان میں سے میری بات کوئی بھی نہیں، چاروں کی چاروں باتیں اس شخصیت مقدس کی ہیں جن ایسا خیر خواہ اللہ تعالی نے اپنی مخلوق میں کسی اور کو بنایا ہی نہیں، اور جن ایسی عقل سمجھ فہم والا نہ کوئی ہے مخلوق میں، نہ ہوگا نہ ہو سکتا ہے۔ پہلی بات، فتنوں کے حوالے سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعی طور پر یہ خبر دی ہے کہ قیامت سے پہلے شدید فتنے برپا ہوں گے۔ امام حاکم رحمہ اللہ نے سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً تمہارے آگے یعنی آئندہ زمانوں میں ایسے فتنے ہیں جیسے تاریک شب کے ٹکڑے ہو۔ کس طرح ہوں گے وہ فتنے؟ فرمایا صبح کے وقت آدمی مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو چکا ہوگا، شام کو مومن ہوگا اور صبح کے وقت کافر ہو چکا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ وہ اپنے دین کو دنیا کے کچھ سامان کے لیے فروخت کر دے۔ دوسری بات کہ فتنے تو ہیں، آنے ہیں اور شدید آنے ہیں، کیا کچھ ہے جو ہم اس فتنوں کے آنے سے پہلے کر سکتے ہیں؟ صرف دو باتیں، ساری بات کہنا محدود وقت میں نہ ممکن ہے نہ اس کی کوشش ہے۔ فتنوں کے آنے سے پہلے دو باتیں جو کرنے کی باتیں ہیں ان میں سے ہیں۔ نمبر ایک، امام مسلم سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو فتنے ظاہری ہیں اور جو فتنے پوشیدہ ہیں ان سے پناہ مانگو، یعنی اللہ تعالی سے پناہ مانگا کرو کہ جو فتنے ظاہری ہوں گے ان سے بچانا، اور جو فتنے مخفی ہوں گے ان سے بھی محفوظ رکھنا۔ صحابہ نے عرض کیا، نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، ہم اللہ تعالی کی پناہ مانگتے ہیں ان فتنوں سے جو ظاہری ہیں اور ان فتنوں سے جو باطنی ہیں۔ فتنوں کے آنے سے پہلے دوسرا کرنے کا کام، امام مسلم سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کرنے میں یعنی نیک اعمال کرنے میں آپس میں دوڑ لگا دو۔ الفاظ مبارکہ
بادروا بالاعمال، بادرہ یبادر مبادرہ ہوتا ہے کہ کسی کام کے کرنے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا، تو فرمایا نیک اعمال کے کرنے میں ایک دوسرے سے دوڑ لگا دو۔ کیا ہم لگا رہے ہیں؟ سننے والوں سے پہلے کہنے والے کون ہے جو لگا رہا؟ ہم تو جو عمل کرتے بھی ہیں اللہ جانے کس طرح کرتے۔ اور فرمایا وہ فتنے کیسے ہوں گے؟ وہی بات جو پہلے سن چکے ہیں، رات کے تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح آدمی صبح مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، یا شام کو مومن ہوگا، صبح کافر ہو جائے گا، اپنے دین کو کچھ دنیاوی فائدے کے لیے فروخت کرے۔ تو دو کام فتنوں کے آنے سے پہلے کرنے والے کاموں میں سے ہے، ایک اللہ تعالی سے ظاہری اور باطنی فتنوں سے پناہ مانگتے رہیں، اور جو ان سے پناہ مانگے گا وہ پناہ عطا فرمانے والے۔ اور دوسرا کام زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے میں دوڑ لگا دیں، اور نیک اعمال میں راستے سے کانٹا، راستے سے اذیت ناک چیز دور کرنے سے لے کر لا الہ الا اللہ، یہ سارے کے سارے نیک اعمال ہیں، اور کوئی پابندی نہیں۔ ہر شخص، ہر مرد، ہر عورت جو کر سکے اس وقت کے آنے سے پہلے کما لے، جس کو پھر کمانے کی اس میں استطاعت نہ ہو۔ تیسری بات، فتنے کیوں آتے ہیں؟ کتاب و سنت میں فتنوں کے آنے کے بہت سے اسباب اللہ کریم نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ اس وقت صرف ایک سبب وہ سنتے ہیں، اور اس کے ساتھ کہنے والا اور سننے والے اپنا اپنا جائزہ لیتے جائیں، کیا ہم میں وہ سبب ہے یا نہیں؟ اگر نہیں، اللہ کا شکر کریں، اور اگر ہے تو اس کو دور کریں۔ سورہ الانفال آیت شریفہ 25، اللہ مالک نے فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس فتنہ سے بچ جاؤ جو تم میں سے صرف ظالموں کو نہ پہنچے گا۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس فتنہ سے بچ جاؤ جو صرف ظالموں کو نہ پہنچے گا۔ کیا معنی؟ ظالموں کو بھی پہنچے گا اور دوسروں کو بھی پہنچے گا۔ حافظ الکلبی الغرناطی آیت شریفہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں، یعنی وہ ظالموں کو ہی نہ پہنچے گا بلکہ ان کو بھی پہنچے گا، جو برائی دیکھے گا اس سے نہ روکے گا، جو ظلم سے نہ روکے گا اگرچہ وہ ظالم نہ ہو۔ اللہ کے لیے کہنے والا اور سننے والے حضرات و خواتین اس پر غور کریں، ہم میں سے کون بچا ہے؟ میں ٹوپی رکھ کے کوٹ پہن کے آ جاؤں نماز کے لیے، اور گھر میں جوان نسل کیا کر رہی ہے؟ بیٹیاں کیا دیکھ رہی ہیں؟ جوان بیٹے
چینلز پر کیا کر رہے؟ یہ سب کچھ میری اور آپ کی گردن میں ہے۔ اس سے کس طرح بچ سکتے ہیں؟ سیدنا ابن عباس ترجمان القرآن رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ تعالی نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ وہ اپنے درمیان منکر کا اقرار نہ کریں۔ کیا مطلب؟ جب منکر ہو اپنی طاقت کے مطابق، جتنی جس میں طاقت ہے، جس میں صرف ناراض ہونے کی طاقت ہے وہ ناراض ہو، جس میں بولنے کی طاقت ہے بولے، جس میں ہاتھ سے بدلنے کی طاقت ہے ہاتھ سے بدل دے، اور جو کچھ بھی نہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ دعا کرتے ہیں۔ ہر شخص اپنی طاقت کے مطابق اپنے گھر میں، اپنے گرد و پیش میں، اپنے ماحول میں برائی کے مٹانے کے لیے جو کر سکتا ہے وہ کر جائے، اور فرمایا اگر نہ کیا تو پھر عذاب سب پر آئے گا۔ آئیے اسی بارے میں امام احمد اور امام ترمذی کی سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہما ان کی حدیث سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ایک لفظ کے ترجمہ پر غور فرمائیے۔ اس ذات کی قسم، آپ کے فرمان میں قسم نہ کھائیں، شک کی گنجائش ہے؟ زور سے بولو۔ اور جب قسم کھائیں تو پھر اس کی عقل کھوٹی جس کو یقین نہ آئے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً الفاظ کا ترجمہ اپنی کمزوری کے باوجود کوشش کر رہا ہوں قریب قریب ہو، ہیرا پھیری نہ۔ یقیناً تم نیکی کا حکم ضرور دو گے، اور یقیناً تم برائی سے ضرور روکو گے، یا یقیناً تم پر اللہ کا عذاب ان قریب آئے گا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ پھر تم اللہ سے دعائیں کرو گے، اللہ تمہاری دعا کو قبول نہ کریں گے۔ توجہ فرمائی۔ ون آف دا ٹو، دو میں سے ایک۔ یہاں جو او ہے علماء نے بیان کیا مانعۃ الخلو، اس کا نام ہے مانعۃ الخلو۔ یہ نہیں ہو سکتا دونوں کام نہ ہو، دونوں میں سے ایک کام ہوگا، یا نیکی کا حکم ہوگا، برائی سے روکا جائے گا، یا اللہ کا عذاب آئے گا، لوگ دعائیں کریں گے، دعا کو قبول نہ کیا جائے۔ ہم پہ یہ عذاب دوہرا ہے کہ نہیں؟ عذاب ہے کہ نہیں؟ جواب دیجیے۔ جس پر نہیں وہ چپ کر دعائیں کر رہے ہیں۔ ہر آنے والے دن میں عذاب کچھ کم ہو رہا ہے یا زیادہ ہو رہا ہے؟ عذاب کے آنے کی بھی قسم کے ساتھ یقیناً ضرور کے ساتھ خبر دی ہے، اور یہ بھی اسی قسم کے ساتھ ہے اور یقیناً کے ساتھ ہے۔ دعائیں کی جائیں گی، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول نہ کریں گے۔ ہمارے گھروں میں سب کو چھوڑیے، گھروں میں کیا ہو رہا ہے؟ صبح یونیورسٹیز، کالجز، اسکولز، جوان بیٹیاں جا رہی ہیں، سر کی چوٹی سے لے کر قدموں تک کسی مسلمان کی بیٹی کی شناخت ہے؟ سکھوں کی بیٹیاں ہیں،
یہودیوں کی ہیں؟ کن کی ہیں؟ راستے میں کچھ ہو جائے کوئی پہچان سکے گا یہ کس مسلمان کی بیٹی ہے؟ اور وہ بیٹیاں میری اور آپ کی ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے گھر میں راتیں جوان بچے اور بچیاں کہاں صرف کرتے ہیں؟ چینلز پر، موبائل پر، نیٹ پر. ماشاءاللہ دادی اماں کو سلام کر رہے ہیں، بیٹی کو دعائیں دے رہے ہیں اور لے رہے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ جائیے اور میں بھی جاؤں، اپنے گھر کی دیواروں سے پوچھیں کہ کیا گفتگو ہوتی رہی. شرم سے سر نہ جھکے، بلکہ شرم ہو تو بندہ چاہے دنیا سے چلا جاؤ. کیا یہ بات ہے کہ نہیں؟ اور میرا آپ کا کردار کیا ہے؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنی وفات سے پہلے اپنے سارے بیٹوں کو اور کنبے کو بلایا، ان کو نصیحت فرمائی، اور اس میں فرمایا توجہ سے سنیے، خلاصہ ہے دین کا، نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا نہ چھوڑنا، وگرنہ اللہ تعالی تمہارا حاکم تمہارے بروں کو بنا دے. برے لوگ تمہارے حاکم بن جائیں گے، تم دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہ ہوگی. چوتھی اور آخری بات، فتنوں میں جب فتنے آ جائیں تو کیا کریں؟ فتنوں میں شریک ہو جائیں، فوٹو بنوائیں، ویڈیو بنوائیں، اسٹیٹس لگائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا اختصار سے ذکر، اختصار سے معنی سن لیجیے اور اسی پر بات ختم ہو گئی. فرمایا امام حاکم نے ابو موسیٰ اشعری سے اس حدیث کو روایت کیا، فتنے ہوں گے ان میں بیٹھا ہوا شخص کھڑے شخص سے بہتر ہوگا، کھڑا شخص فتنوں میں چلنے والے سے بہتر ہوگا، چلنے والا شخص فتنوں میں کوشش کرنے والے شخص سے بہتر ہوگا. صحابہ نے عرض کیا آپ ہمیں ان فتنوں میں کیا کرنے کا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اپنے گھر کا ٹاٹ بن جانا. گھر میں جو قالین ہو، ٹاٹ ہو، چیز بچھائی جائے وہ اٹھا دیتے ہیں یا پڑی رہتی ہے؟ جس طرح گھر میں پڑی ہوئی چٹائی، ٹاٹ، قالین وہی رہتا ہے، اسی طرح اپنے گھر سے چمٹے رہے، یعنی بغیر مقصد کے اپنے گھر سے نہ نکلنا. اور یہ بات تھی مردوں کے لیے، تو عورتیں وہ مرکز میں جائیں، سوٹ پہنے نیا اور نکل جائیں. اے اللہ کہنے والے کو، سننے والوں کو، حضرات و خواتین کو ہدایت دے. فتنوں سے پہلے نیک اعمال کرے، فتنوں سے پہلے پناہ مانگے، فتنوں کے اسباب سے دور ہو جائیں، اور فتنوں کے آنے پر ان میں شریک نہ ہو، بلکہ بلا ضرورت اپنے گھر سے قطعا نہ نکلیں. اللہ تعالی ہماری مجلس کو مبارک بنائے، کہنے سننے کی غلطی کو معاف فرمائے، اور جو ٹھیک بات اللہ کی توفیق سے عرض کی گئی اللہ اس کو قبول فرمائے، سننے کو قبول فرمائے، کہنے والوں کی، سننے والوں کی غلطیاں معاف فرمائے، اخلاص عطا فرمائے. اے اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے جو فتنے آ چکے ہیں
बिला शक व शुबा हमारे गुनाहों की वजह से है, हमारी सहकारियों की वजह से है, हमारी करतूतों की वजह से है। ऐ अल्लाह आप गफूर हैं, रहीम हैं, वदूद हैं। ऐ अल्लाह हमें मुआफ़ फरमा, ऐ अल्लाह हमें मुआफ़ फरमा। ऐ अल्लाह उनके असबाब को ख़त्म करने की कोशिश अता फरमा। ऐ अल्लाह अपने फضل व करम से दीन पर चलना हमारे लिए, हमारे कुंबों के लिए, हमारी औलादों के लिए, बहन भाइयों की उम्मत के लिए आसान फरमा। बदी से बचा, बदी वालों से बचा, नेकी पे चला, नेक चलने वालों के साथ मिला। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ अल्लाह हमारे मुल्क पाक की खैर फरमा। ऐ अल्लाह हमारे मुल्क पाक का कोई हाल नहीं। ऐ अल्लाह उम्मीद की कोई किर नजर नहीं आ रही। ऐ अल्लाह आपके भरोसे पर आपसे सवाल करते हैं, हमारे मुल्क पाक की खैर फरमा और हमसे अहकार जो इस मुल्क की तबाही का सबब हैं हमें हिदायत अता फरमा। ऐ अल्लाह इस मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को नेस्त व नाबूद फरमा। ऐ अल्लाह इस मुल्क में बेदीनी, फहाशी, बेहयाई को लाने वाले, उसको पसंद करने वाले, उसको चलाने वाले, उनका नामो निशान मिटा। दीन और दीन वालों को बुलंद व बाला फरमा, दीन और दीन वालों को गालिब फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्किही व अला आलिही व अस्हाबिही व अहले बैतिही व अतबाही इला यौमिद्दीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये डॉक्टर फजल इलाही साहब का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।